ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسبی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسبی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ٹیکساس کا خاندانی قانون اور طلاق کا وکیل ہوں، جو ہیرس اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی ٹیکساس میں خاندانی قانون اور طلاق پر عمل پیرا ہوں۔ یونیفارم چائلڈ کسٹڈی کا دائرہ اختیار اور نفاذ ایکٹ۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اس ایکٹ میں یکسانیت کو یقینی بنانے اور بچوں کی تحویل کی کارروائی میں حصہ لینے کے لیے فریقین کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ دفعات ہیں۔ پہلا یہ کہ ترجیح ان کیسوں کو دی جائے جن کی شناخت UCCJEA کیسز کے طور پر ہوئی ہے۔ اگر UCCJEA کے تحت دائرہ اختیار کے وجود یا استعمال کا سوال بچوں کی تحویل کی کارروائی میں اٹھایا جاتا ہے تو فریق کی درخواست پر اس سوال کو کیلنڈر پر ترجیح دی جانی چاہیے اور اسے تیزی سے نمٹا جانا چاہیے۔ نوٹس اور سننے کا موقع۔ UCCJEA عدالت کو تمام ضروری فریقین کو اپنے سامنے رکھنے کا اختیار دیتا ہے تاکہ عدالت درست فیصلہ کر سکے۔ ایک فریق یا عدالت بچے کو عدالت میں لانے کے لیے UCCJEA کا استعمال کر سکتی ہے۔ یہ ایک مفید آلہ ہے اگر ایک فریق دوسرے فریق کی رضامندی کے بغیر بچے کو دوسری ریاست سے لایا ہو۔ UCCJEA کے لیے نوٹس کی ضرورت ہے اور تمام افراد کو سننے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اور ٹیکساس کے قانون کے تحت کیسے نوٹس دیا جائے؟ بالکل اسی طرح جیسے ٹیکساس کے رہائشیوں کے درمیان حراستی کارروائی میں ٹیکساس فیملی وہ والدین جن کے والدین کے حقوق ختم نہیں کیے گئے ہیں اور بچے کی جسمانی تحویل میں رکھنے والا کوڈ 152.205A کسی بھی فرد کو نوٹس موصول ہونا چاہیے۔ ریاست سے باہر کے لوگوں کو کارروائی کا نوٹس دینے کے تقاضے ہیں۔ عدالت بچے کی تحویل کی کارروائی کرنے والے فریق کو حکم دے سکتی ہے جو ٹیکساس میں ہے یا اس ریاست میں کسی ایسے شخص کو جس کے پاس بچے کی جسمانی تحویل میں ہے بچے کے ساتھ یا اس کے بغیر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے سکتی ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ سیکشن 152.210 عدالت کو یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ سیکشن 152.108 کے مطابق بچے کی تحویل کی کارروائی کے لیے کسی ایسے فریق کو نوٹس دے جو ریاست سے باہر ہو، بچے کے ساتھ یا اس کے بغیر عدالت میں پیش ہو۔ اس نوٹس میں ایک بیان شامل ہے جس میں اس شخص کو مطلع کیا گیا ہے کہ پیش نہ ہونے کے نتیجے میں پارٹی کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے۔ عدالت کسی فریق کو دوسرے فریق اور بچے کے مناسب اور ضروری سفر اور دیگر اخراجات ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے اگر بچے کی تحویل کی کارروائی کے دوسرے فریق کو اس سیکشن 152.210B کے تحت پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے یا وہ ذاتی طور پر بچے کے ساتھ یا اس کے بغیر عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ UCCJEA کے پاس فریقین کی حفاظت کے لیے بھی انتظامات ہیں لیکن ان کی شرکت کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ عدالت بچے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری احکامات درج کر سکتی ہے اور سیکشن 152.210 کے تحت کسی بھی شخص کو پیش ہونے کا حکم دے سکتی ہے۔ UCCJEA بچوں کی تحویل کی کارروائیوں میں حصہ لینے والی جماعتوں کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، باشمول ترمیمات اور نفاذ کی کارروائی میں حصہ لینے کے لیے بات کرنے کے لیے ریاست میں صرف شرکت کرنے یا جسمانی طور پر موجود ہونے کی وجہ سے ریاست میں ذاتی دائرہ اختیار کا نشانہ بننے سے یہ استثناء محدود ہے۔ دوسرے مسائل پر ذاتی دائرہ اختیار سے یا اس ریاست میں بچوں کی تحویل کی کارروائی سے غیر متعلق کارروائیوں کی بنیاد پر دیوانی قانونی چارہ جوئی سے تحفظ فراہم نہیں کرتا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ کسی دوسری ریاست میں گواہی لینا بھی ایک ایسی شک ہے جس کی UCCJEA کے تحت اجازت ہے۔ عدالت کی معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت صرف فریقین کو اپنے سامنے لانے تک محدود نہیں ہے۔ موضوع کے دائرہ اختیار کا تعین کرنے کے لیے ضروری معلومات کی جمع کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے سیکشن 152.111 کسی دوسری ریاست میں گواہی لینے سے کو کنٹرول کرتا ہے۔ عدالت اپنی تحریک پر حکم دے سکتی ہے کہ کسی شخص کی گواہی کسی دوسری ریاست میں لی جائے اور گواہی لینے کا طریقہ اور شرائط بیان کرے۔
عدالتیں کسی دوسری ریاست کے افراد کو معزول ہونے یا ٹیلی فون، آڈیو ویژول ذرائع یا دیگر الیکٹرانک ذرائع سے نامزد عدالت کے سامنے یا اس ریاست میں کسی اور مقام پر گواہی دینے کی اجازت دے سکتی ہے۔ ٹیکساس کی عدالت جمع یا گواہی کے لیے مناسب جگہ متعین کرنے میں دوسری ریاستوں کی عدالت کے ساتھ تعاون کرے گی۔ سماعتوں کو مزید سہولت فراہم کرنے کے لیے کسی دوسری ریاست سے ٹیکساس کی عدالت میں تکنیکی ذرائع سے منتقل کیے گئے دستاویزی ثبوت جو اصل تحریر پیش نہیں کرتے ہیں، ٹرانسمیشن کے ذرائع پر مبنی اعتراض پر ثبوت سے خارج نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ لہٰذا جیسا کہ میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں، پھر آپ کے پاس پچھلے 2 سالوں میں کووڈ وبائی مرض کی وجہ سے زوم سماعتیں ہیں، لہٰذا آپ کے پاس عدالتیں پہلے کی ٹیلی فونک کانفرنسوں سے زوم سماعتوں میں منتقل ہو رہی ہیں، جو کہ بہت زیادہ عام رہی ہیں، اور چونکہ ریاست ٹیکساس میں زوم سماعتوں پر شرکت میں اضافہ ہوا ہے، ایک تحریک آگے بڑھ رہی ہے جہاں بار کوشش کر رہا ہے مستقبل کے لیے ہائبرڈ سماعتیں کرنے کے لیے، اور ہائبرڈ سماعتوں میں ذاتی طور پر کچھ اور زوم سماعت کی کچھ شکلیں شامل ہوں گی۔ لہٰذا میں کہوں گا کہ ٹیلی فونک سماعتیں UCCJEA کے تحت ماضی کی بات ہونے والی ہے، اور اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ جب ہم ذاتی طور پر عدالت میں پیشی کی طرف واپس آتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر پیش ہوتے ہیں۔ آپ کو کچھ قسم کی سماعتوں کے لیے زوم آن کرنے کی اجازت ہوتی، کیونکہ جج، کلرک اور وکلاء پچھلے 2 سالوں میں زوم سماعتوں سے بہت واقف ہو گئے ہیں۔ تقریباً ہر ایک کے پاس متعدد مقامات، 3 یا 4 سے زیادہ سماعتیں، ٹرائلز اور زوم کے ساتھ ڈاکڈ کالز ہوئی ہیں، اور تمام عدالتوں میں زوم اکاؤنٹس ہیں۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں توقع کروں گا کہ مستقبل میں آپ کو کوئی ٹیلی فونک سماعت نہیں ہوگی، لیکن آپ کے پاس زوم کرنے کی مسلسل صلاحیت ہوگی، جو میرے خیال میں آپ کے سفری اخراجات کو بچاتا ہے اور آپ کی UCCJEA سماعت میں اچھی شرکت کی بھی اجازت دیتا ہے۔